السلام علیکم، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں۔ میں سلمان دورانی ہوں۔ میرے پاس آج آپ کو دینے کے لیے بہت سی خبریں ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے بارے میں کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور اسٹیبلش یہ بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور پاکستان میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں، خفیہ تحقیقاتی ادارے بھی اس میں شامل کر لیں۔ ان کا اب جو آگے پلان ہے، دو پلانز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو 3 اکاؤنٹس ہیں، جو کہ سب سے پہلے تو عمران خان کے نام سے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، دوسرا پی ٹی آئی کے نام سے، اور پھر تیسرا پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، ان تینوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جتنی بھی پوسٹیں ہو رہی ہیں، ان پوسٹوں کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے، کہ بیسکلی یہ جو آج انصار عباسی صاحب نے خبر اپنی جنگ اخبار میں بریک کی ہے، اس کے مطابق جو ان لوگوں کے اب ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنی بھی پوسٹنگز ہوئی ہیں ان کو آرمی کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف جو مہم ہوئی اس مہم سے جوڑ کر عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری جو کیس ہے وہ بنانے کی اس وقت حکمت عملی اختیار کی جائے گی، جس کے لیے تیاریاں مکمل طور پر یہ اس وقت بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ اب خان صاحب کے خلاف یہ جو ایف آئی اے کا سین شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو صحافی فرحان ملک صاحب جن کو اریسٹ کیا ایف آئی اے نے، وہ پہلی کڑی تھی۔ اب اس کڑی کو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اکاؤنٹس بشمول عمران خان کے خلاف اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلانے کے اوپر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ اب یہ لاگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اب جو ہے مزید سختیاں کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی اپڈیٹ دیتا ہوں میں آپ کو فرحان ملک کے حوالے سے، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، رفتار کے سی او ہیں، اور سما میں یہ سینئر ڈائریکٹر نیوز کے طور پر کام کر چکے ہیں، اور بڑا نام ہے، بڑا معتبر نام ہے فرحان ملک صاحب۔ اگر فرحان ملک صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے ان کی تنقید پر، ان کی رپورٹنگ پر، تو پھر اب فرحان ملک صاحب نے اگر یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے، کس طرح کی رپورٹنگ کرنی ہے، یہ اب آپ نے تو نہیں بتانا ان کو۔ تو یہ بڑا مضحکہ خیز قسم کی ایف آئی آر ان کے اوپر جو ہوئی ہے، وہ جو سامنے آئی ہے، اس میں جو نکات آئے ہیں ابھی تک یہی ڈیفائن نہیں کر پائے، ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ فرحان ملک سے ایسا کیا جرم سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور مانگے گئے 14 روز، 14 روز مانگے ایف آئی اے نے کہ جی ہمیں ان کے جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ چاہیے، جس میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے انہوں نے 3 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کو دے دیا ہے۔ مزید تحقیقات ہوں گی، مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسا کیا کیا تھا اجلاس میں کہ تمام لوگ جو ہے وہ چونک گئے۔ اب یہ میں کس اجلاس کی بات کر رہا ہوں، میں اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کر رہا ہوں جس کی بڑی دھوم ہے، اور جس کو پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس سے مخالفت رکھتی ہیں، جو کہ ملٹری آپریشنز، کسی بھی ملٹری آپریشن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ ملٹری آپریشنز کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس پوری کنٹروورسی میں ایک ایسا کردار تھے جو اس اجلاس میں شامل ہوئے بطور چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے ظاہر ہے، اور جو ان کے اتحادی ہیں، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ انہیں پتہ تھا کہ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا، اور اس سے وہ راضی نہیں ہیں، وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے، بشمول عمران خان صاحب کے۔ تو اب انصار نصرت جاوید صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، یہ آپ کو لگتے تو بڑے شریف ہیں، اور انہوں نے جو باہر بیانات دیے ہیں، لیکن اندر جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ اتنی سخت تھی، اتنی سخت تھی کہ وہ اس کے نکات اگر میں آپ کو اپنے ذرائع کے ذریعے باہر اگر لے آؤں، میں بتا دوں، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ پر پیکا ایکٹ لاگو کر کے میرے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ یہ نصرت جاوید صاحب کی خبر ہے، اور ان کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اندر خوب گرجے، اور اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو لے کر، عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ جو تقریر کی وہ بہت سخت تھی۔ یہ نصرت جاوید صاحب کا کہنا ہے، اتنی سخت تھی کہ اگر وہ بتا دیں تو ان پر پیکا ایکٹ لاگو
ہو جائے گا۔ اگلی خبر ہے میو ہاسپٹل سے، جو کہ اس وقت خبروں میں ہے۔ سب سے پہلے تو ایک لفٹ گر جاتی ہے، پھر محترمہ جو سی ایم صاحبہ ہیں ان کا وزٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ایم ایس کو وہ معطل کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک لمبی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ ایم ایس صاحب نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مہینہ پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد مسائل کا تانتا ہی جو ہے وہ بند جاتا ہے۔ اب ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک میو ہاسپٹل کا جو ورکر ہے اس نے تنخواہ نہ ملنے پر خود سوزی کی ناکام کوشش کی، بچا لیا گیا، لیکن خود سوزی کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو 3 ماہ کی جو ہے وہ تنخواہ نہیں ملی تھی، 3 نہیں بلکہ 4 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ رکی ہوئی ہے اسپتال انتظامیہ نے۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ میو اسپتال کے تقریباً 39 مور ورکرز آر دیئر جن کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اس پر اگر رابطہ کیا گیا انتظامیہ سے تو ان کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یہ ویریفیکیشن کے پروسیس سے گزر رہی ہیں، اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے ڈیلے کا شکار ہیں۔ اچھا، اس پورے معاملے میں جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ اس وقت صوبے کی سی ایم صاحبہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ صوبے کی ماں، پنجاب کی ماں، وہ اس وقت عمرے پر ہیں، اور وہ پورا ٹبر اس وقت عمرے پر ہے، اور وہاں پہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، وہاں پر معاملات طے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے ہو رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں، اطلاع یہ ہے۔ لیکن پیچھے صوبے کا حال آپ کے سامنے وہی تھا جو پہلے تھا، یہ تو بس فوٹو شوٹ نے بچایا ہوا تھا ایک، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میو ہاسپٹل کے علاوہ، یہ صرف ایک مثال آپ کو دی ہے، ایک خبر دی ہے۔ اب اس پورے سینسرشپ والے ماحول میں اگر کوئی اس طرح کی خبر نکل کر سامنے آ بھی جاتی ہے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا اس قدر کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی چیز اگر رونما ہوتی ہے، وہ رپورٹ ہو جائے تو اس کے اوپر آپ شکر ادا کریں کہ یار یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ رپورٹ ہو گیا۔ ادروائز آپ خود اپنے میڈیا کا حال دیکھ لیں اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک اور مضحکہ خیز خبر ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک بڑی عمدہ خبر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے انٹرنیٹ بند ہے۔ وی پی این پہ آپ ٹویٹر چلا رہے ہیں اور دیگر جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جس سے لوگ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتے ہیں، آئی ٹی کا کاروبار کرتے ہیں، کال سینٹرز چلتے ہیں، تمام چیزیں بڑی تباہ حالی کا شکار تھی۔ اس تمام کے باوجود ایک رپورٹ سامنے آتی ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے تقریباً 8 ماہ میں 2 ارب 48 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں۔ بڑی پیاری، بڑی اچھی خبر ہے، لیکن یہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے پوری کی پوری صورتحال سے۔ اب اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ سچ سامنے کون لائے گا؟ یہ کہ اب وہ سچ سامنے لائے تو اسے اٹھا نہ لیا جائے تب جو ہے وہ سچ سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑا سا مزید انفارم کرتا چلوں کہ عمران خان کے دور میں جس وقت آپ کا کووڈ ہائی تھا اور کووڈ کا اٹیک تھا، اور اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹس ظاہر تب بڑھنی تھی، سب گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سارا کام ہی یہ ہو رہا تھا، لوگ جو ہے وہ اپنی آئی ٹی ایکسپرٹیز کو سیل کر رہے تھے باہر کی دنیا میں، کال سینٹرز جو ہیں وہ چل رہے تھے، اور جو نا ورک فرام ہوم والا ایک کلچر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو وہ بیسکلی وہ تھا بوم آئی ٹی کا پاکستان کے اندر، جہاں پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے یہ رجحان دیکھتے ہوئے جتنی بھی آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے بزنسز ہیں ان کو ٹیکس کی چھوٹ دے دی، ان کو مزید جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا اس چیز کو۔ اس کے بعد جا کر کہیں 2 ارب سے بڑھ کر 3 ارب جو ہے وہ 75 کروڑ ارب ڈالر جو ہے وہ جا کر آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں، اور پھر خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا اس کے مطابق اگر چلا جاتا تو تقریباً 4 سے 5 سال مزید درکار تھے کہ یہی آئی ٹی ایکسپورٹ 50,000 ڈالرز سے بھی تجاوز کر جانی تھی، لیکن ہوا اس سے بھی الٹ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم 2 ارب 48 کروڑ ڈالرز کی جو ایکسپورٹ ہے، آئی ٹی ایکسپورٹ، اس کے بڑھنے پر بھی جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے، یہ فگرز ٹھیک ہیں یا یہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔